الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کی تخلیق فرمائی اور تمام مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو عزت اور شرف بخشا ہے تمام مخلوقات کے اندر۔ اور جیسے پچھلی قسط کے اندر عرض کر رہا تھا کہ مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ مخلوقات کہ جو اتنی چھوٹی ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتی، جیسے انسان کے جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت انہی کو بھی چلا رہے ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک نیوکلیس رکھا ہوا ہے، ان کا دماغ رکھا ہوا ہے کہ جو ان کو چلا رہا ہے۔ اور پھر اگر بڑی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ پہاڑوں کو، اور اسی طرح اگر جاندار کے اندر دیکھیں تو جو لیونگ تھنگز ہوتی ہیں تو اس کے اندر بڑی بڑی عجیب اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی ہیں۔ سمندر کے اندر بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، بلو ویل ایک آتی ہے، اور جو یہ بڑی بڑی ویلز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ کتنی ٹن ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیلات کے اندر اب جانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے کچھ فیکٹس بتلاتا تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی ہزاروں ٹن ہوتی ہیں، 4-5 ہزار ٹن، کتنے ہزاروں ٹن ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایک نہیں بلکہ اس طرح کی ہزاروں سمندروں کے اندر پھر رہی ہیں۔ تو ادھر اللہ رب العزت نے بڑی بڑی مخلوقات بنائی ہوئی ہے جو خود اپنے طور پر زندگی گزار رہی ہے اللہ کی اجازت سے، تو وہ بھی زندہ مخلوق ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی جو انسان کے یا کسی اور جانور کے جسم کے اندر مالیکیولز ہوتے ہیں، ایٹمز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ یہ ڈی این اے وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے بڑی سے بڑی چیز کو بھی بنایا ہے اور یہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بنایا ہے۔ لیکن ان تمام کی تمام کے اندر، اور پھر اگر ہم یہ لیونگ تھنگز جو جاندار چیزیں ہیں ان سے ہٹ کر اگر ہم باقی مخلوق کی طرف جائیں تو جیسے میں نے پچھلے قسط کے اندر عرض کیا تھا کہ یہ ہمالیہ پہاڑ، ہمالیین ماؤنٹنز جو ہوتے ہیں، وہ ایک پورا رینج ہے کتنے 100 میل کے لحاظ سے، اور پھر ایک ایک پہاڑ ان میں جو سب سے بڑا پہاڑ ہے ماؤنٹ ایوریسٹ، تقریباً 29,000 فیٹ کی یعنی اونچائی کے اوپر 29,000 فیٹ اس کی اونچائی ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں، ہیکل بلا قسم کی چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور پھر ان تمام کو اگر دیکھیں تو پھر یہ چھوٹی پڑ جاتی ہیں جب ہم سمندروں کی طرف دیکھتے ہیں کہ سمندر، چاہے وہ اٹلانٹک سمندر ہو یا پیسیفک جو سمندر ہیں، یہ جو بڑے بڑے اوشنز ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے، کہ ان کے اندر پھر اگر نیچے جاتے جاؤ تو 12,000 جو ہے میٹر نیچے جاتے رہو، 12 کلومیٹر تک نیچے جاتے رہو، اور پھر آگے، اور پھر اس کے اندر جو ٹرنچز ہوتی ہیں، اور پھر اس کے اندر جو درمیان میں موجیں آتی ہیں، اور اس کے اندر جو پانی کا زور ہوتا ہے، اس پانی کو بھی اللہ رب العزت نے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر یہ پانی، اس کو پھر جب دیکھیں تو یہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، جب اوپر آگے جاؤ، اوپر اللہ رب العزت نے آئس کیپس بنائے ہوئے ہیں، اور وہ آئس کیپس کتنے بڑے، 150,000 اسکوائر مائل کا جب ہو تو اس کو آئس کپ کہتے ہیں۔ اگر اس سے چھوٹا ہو 150,000 اسکوائر مائلز، اگر اتنا بڑا ہو
تو تب اس کو آئس کپ کہتے ہیں، ورنہ اس کو آئس کپ کہتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ یعنی دنیا کا جو پانی ہے 1/4 جو ہے وہ چل رہا ہے، باقی جو ہے سب فروزن کیا ہوا ہے۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے اتنی بلا قسم کی اپنی مخلوقات وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اور پانی کے بارے میں آتا ہے، یہ جو آئس کیپس کے اندر، یہ گرین لینڈ کے اوپر جاؤ اور آرکٹک کے اندر اوپر، کیونکہ جیسے ہماری دنیا گول ہے اور اوپر والا جو نارتھ کے اندر ہے یہ پورا فریز ہوا ہے، میلوں 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 دور نیچے تک، 100 میل نیچے تک اگر جاؤ تو سب آئس ہی آئس، برف ہی برف، سخت جامد قسم کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس تمام کو، اور وہ اگر اس میں سے کچھ بھی تھوڑا سا بھی ایک دو آئس برگز بھی وہاں پگھل جائیں تو وہ جو پانی اگر وہ پگھل کر واپس آ جاوے نیچے کی طرف آوے، اور ظاہری بات ہے کہ نیچے کی طرف گلوب کی طرف آئے گا تو ہمارے اس انگلینڈ کے اوپر 60 میٹر پانی اوپر ہو جائے گا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب ڈوب جائیں گی اس کے اندر۔ اب اندازہ لگاؤ، انسان جو ہے اوسطاً وہ 2 میٹر کا ہے، ایک انسان تقریباً 2 میٹر کا ہے، تو اب 60 میٹر اونچے سائنسدان کہتے ہیں کہ وہ اگر آئس کیپس اگر اللہ رب العزت چاہیں اور دنیا تھوڑی سی سورج کے قریب ہو جاوے تو سورج کی تپش کی وجہ سے وہ جتنا بھی پانی ہے آئس کیپ سے وہ میلٹ ہو کر وہ پگھل کر واپس آئے گا آتے ہوئے، اور اس کے راستے کے اندر جو بھی آئے گا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ جو آئس کیپس ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہوا ہے اتنی مضبوط اتنی مضبوط اتنی مضبوط کہ بڑی سے بڑی مضبوط چیز کو یہ توڑ ڈالتی ہیں۔ ان کے مقابلے کے اندر جو واقعات کے اندر آتا ہے ٹائٹینک، اس وقت جو بنائی گئی تھی، اور اس کے بنانے والوں نے اس وقت کہا تھا کہ اس کو ہم نے جو بنایا ہوا ہے، یہ ٹائٹینک جو شپ ہے، اس کو اتنا مضبوط بنایا ہوا ہے کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کو یعنی غرق نہیں کر سکتا۔ بلکہ جس وقت اس کی انوگریشن ہوتی ہے تو وہ جو اس کا جو سپیچ دے رہا تھا تو فخریہ طور پر اس نے نعوذ باللہ یہ بھی کہا کہ اگر if even God wants to sink it he won't be able to، اس نے اس انداز کے اندر کہا تھا، سنا ہے اس طرح۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا ماجرا ان کو دکھایا۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد کہ اور پھر وہ کس طرح ہوئی، وہ اتنی مضبوط انہوں نے بنائی تھی ٹائٹینک، تقریباً اس کے اب 100 سال ہو رہے ہیں، 100 سال ہوئے ہیں وہ سنک ہونے کے۔ 1912 کے اندر وہ سنک ہوئی تھی۔ اتنی بڑی کشتی تھی، اتنا بڑا جہاز تھا، وہ بحری جہاز تھا، اور اس کو اس انداز کے اندر بنایا ہوا تھا۔ اس کی تفاصیل کے اندر جاؤں تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ تو وہ جب آئی اور سامنے ایک آئس برگ تھا، آئس برگ یہ برف کا بڑا ٹیلا ہوتا ہے، اور اوپر سے آئس لینڈ سے اور یہ جو آرکٹک ہے وہاں سے جب تھوڑی سی گرمی ہوتی ہے، گرماہٹ کی وجہ سے وہ آئس جو ہے، وہ جو برف ہے تھوڑی سی ٹوٹ جاتی ہے۔ تھوڑی سی کا مطلب اس تمام کے مقابلے میں تھوڑی سی، ورنہ ہے اصل میں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر، اور اوشنز کے اندر، اور اسی طرح جو بڑے سمندر اور دریا ہوتے ہیں اس کے اندر بحری جہازوں کو سب سے زیادہ ان سے فکر ہوتا ہے۔ ایک تو طوفان سے فکر اور ایک ان سے فکر ہوتا ہے، اور دور سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور وہ لک آؤٹ والے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی آئس برگ سامنے میں نظر نہ آ جاوے۔ اگر کوئی وہاں برف کا بڑا ڈلا سامنے نظر آ گیا تو اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کشتی جاتے جاتے اتنی اس کے پاس اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی، ہر لحاظ سے تیار تھے، اور جو کپتان اور جو ان کا کرو تھا بہترین طریقے سے ان کو ایکسپیرینس بھی تھی، کئی سالوں کی ان کے پاس ایکسپیرینس تھی۔ لیکن جب اللہ رب العزت کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو پوری دنیا اگر کوشش کریں تو اس ارادے سے وہ بچا نہیں سکتے۔ اب کیا ہوا کہ یہ شپ، یہ ٹائٹینک آگے جا رہی تھی، اور جاتے جاتے جو ہی لک آؤٹ نے دیکھا کہ سامنے آئس برگ ہے، وہ بڑا ٹیلا ہے برف کا، تو موڑنے کی آواز دی اور اس کو موڑنے کی کوشش کی۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ رب العزت کا ایک عجیب کرنا کہ اتنا بڑا سمندر اور اتنی بڑی کشتی، پورے سمندر کو چھوڑ کر، ادھر 100 میل سمندر ہے، ادھر 100 میل سمندر ہے، اس تمام کو چھوڑ کر جہاں آئس برگ ہے اس ہی کی طرف جا رہی ہے، پورے سمندر کو چھوڑ کر۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقدر چیز تھی کہ یہ ہو کر رہے گا۔ یہ اتنے بڑے 100 میل اس طرف کا سمندر ہے، 100
کلومیٹر اور میلوں میل کا سمندر ہے، اتنا بڑا اٹلانٹک کا سمندر ہے، لیکن اس تمام سمندر کو چھوڑ کر بالکل اسی جگہ کے اندر جا رہی جہاں یہ آئس برگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حالانکہ وہاں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو اس وقت پتہ چلا جب بالکل نزدیک آئے اور اس وقت موڑنے کی کوشش کی، موڑ نہیں سکتے تھے، اور اس کو کریش کیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کی وجہ سے اس کے اندر اتنا بڑا سوراخ ہو گیا، اس پوری کشتی کو توڑ پھوڑ۔ یہ پہلا ہی اس کا سفر تھا، میڈن وائج۔ یہاں ساؤتھ ہمپٹن سے، انگلینڈ سے نکلی ہوئی تھی، کئی مہینے اس کے بناتے ہوئے، 1.5 سال لگا تھا، کئی سال لگے تھے اس کے بناتے ہوئے، اور پھر جب نکلی اور وہاں ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آئس برگ اللہ رب العزت نے بنائے ہوئے بلا قسم کے ہیں، سائنسدان کہتے ہیں کہ جب آئس برگ، یہ جو آئس ہوتی ہے، ویسے بھی آئس اگر اس کو پانی کے اندر آپ ڈال دیں تو یہ حقیقت ہے، فیکٹ ہے کہ 1/3 اوپر نظر آتا ہے، 2/3 وہ نیچے پانی کے ہوتے ہیں۔ 1/3 آپ کو 1/3 نظر آئے گا، 1/3، اور 2/3 آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کی ڈینسٹی اس انداز کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اگر اسی وجہ سے اگر آپ اپنے فریج سے آئس لیں گے اور اس کو پانی کے اندر رکھ دیں تو پانی کے اندر رکھیں گے، پانی کے اوپر فلوٹ تو ہوگا، وہاں تیرے گا تو صحیح، لیکن پانی کے اوپر 1/3 رہے گا اور 2/3 جو ہے وہ پانی کے نیچے رہیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا، بات ادھر سے شروع ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مخلوقات مختلف قسم کی بنائی ہوئی ہے، اور پھر اگر اس چھوٹی سی دنیا سے باہر جائیں تو وہاں اسپیس ہے، کائنات ہے، وہاں پھر اللہ رب العزت نے عجیب بڑے بڑے سیارے اور ستارے بنائے ہوئے ہیں۔ ان کی جو حجم ہے، ان کی جو کتنا بڑا ہے، وہ تو پھر ہم عام الفاظ کے اندر نہ بیان کر سکتے ہیں اور نہ انسان اس کو سمجھا سکتا ہے۔ سائنسدان اپنے میجرمنٹ کے لحاظ سے ان کو بتلاتے ہیں، اور پھر ایک ستارے سے، ایک گیلیکسی سے دوسری گیلیکسی تک میلوں لائٹ ایئرز، ہزاروں لائٹ ایئرز ہوتے ہیں۔ تو اتنی بڑی مخلوقات کے اندر میں سے یہ پورا بیک گراؤنڈ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے ان تمام مخلوقات جو پیدا کی ہے، اس میں سے اس حضرت انسان کو منتخب کیا، اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو ہم نے اکرام دیا ہے، ہم نے ان کو عزت بخشی ہے، بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی ہے، ہم نے اس کو رسپیکٹ دی ہے، ہم نے اس کا اکرام کیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، ہم نے بنی آدم کو اکرام اور عزت اور احترام بخشا ہے۔ یہ اس کی اپنی کمائی کی بات نہیں ہے، یہ مخلوقات کی دل کے اندر اس کی عزت، اس کا احترام، اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے، اللہ رب العزت نے مخلوقات کی دل کے اندر رکھ دیا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے۔ لیکن یہ اگر اور اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ بنی آدم، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اور ہم نے عزت بخشی ہے بنی آدم کو، یعنی تمام بنی آدم کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ مسلمان نہ ہوں، چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہوں، چاہے ہندو ہوں چاہے سکھ ہوں چاہے بدھا ہوں، کوئی اور مذہب، مطلب اگر وہ انسان ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، جتنی بھی انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام کو اس آیت کے اندر ارشاد فرما کر کہ ان تمام کے تمام کو ہم نے عزت بخشی ہے۔ ہاں، پھر یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان وہ اپنے پاس اس عزت کو رکھتا ہے، اس رسپیکٹ کو مینٹین کرتا ہے، یا اس رسپیکٹ کو لوز کرتا ہے، اس عزت کو، اس احترام کو گما دیتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے، اس کو اپنے سے دور کر دیتا ہے، یہ اس انسان کے اپنے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے تمام کے تمام، اسی وجہ سے فرمایا کہ جب انسان کو میں نے عزت دی، اب تمام کے تمام انسان محترم ہوئے، اب یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بھی احترام کرے، ہر انسان دوسرے انسان کی عزت کرے، کیونکہ میں نے یہ عزت رکھی ہوئی ہے۔ اور جب اللہ رب العزت نے یہ عزت رکھی ہوئی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کا احترام کرے، تو فرمایا احترام کے اندر یہ ہے کہ آپ اس کی بے احترامی نہ کریں کسی صورت کے اندر بھی۔ بے احترامی کا کیا مطلب؟
اگر آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو یہ بے احترامی ہے، اگر آپ اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں یہ بھی بے احترامی ہے، اگر آپ اس کے حقوق کے اندر کمی و بیشی کرتے ہیں تو یہ بھی بے احترامی ہے، یہ بھی بے احترامی ہے، اگر آپ اس کے حقوق کے اندر کمی کرتے ہیں تب بھی یہ احترامی ہے، اور اگر زیادتی کرتے ہیں تب بھی یہ بے احترامی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ اچھے انداز میں اچھے سلوک کے ساتھ پیش نہیں ہوتے تو یہ بھی بے احترامی ہے۔ چاہے وہ شخص مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ بار بار اس لیے میں کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کی ذہن کے اندر یہ ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ خواہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ چیزیں آپ مسلمان کے ساتھ کریں، بھائی مسلمان کے ساتھ اچھے طور پر پیش آویں اور مسلمانوں کے ساتھ محبت کریں اور مسلمانوں کے ساتھ پیار کریں اور احترام کریں، بھائی مسلمان کے ساتھ بھی کریں اور غیر مسلم کے ساتھ بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے ساتھ برابری کا، احترام کا، عزت کا معاملہ فرماتے رہے، پیار کا معاملہ فرماتے رہے۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی فرمائی تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی فرمائی۔ ان کے جو والد تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام لانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سخت دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ ذاتی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، دین کی وجہ سے دشمنی تھی۔ ان کو یہ تھا کہ یہ شخص آئے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے جو معبود ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے یہ معبود ہیں، ان معبودات کو یہ مانتے نہیں، لہٰذا یہ ایک قسم کی بے احترامی ہے، ان کی بے احترامی کرتے ہیں، اور ان کو جب مانتے نہیں ہیں تو یہ ان کے لیے ڈس رسپیکٹ ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ ہماری معبودوں کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بے احترامی کرتے ہیں، ان کو مانتے نہیں ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہم ان کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اس وجہ سے جو دشمنی تھی وہ دینی نظریے پر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان کسی وجہ سے مدینہ آئے ہوئے ہیں، مکہ کے اندر رہا کرتے تھے، اور کسی وجہ سے کسی سفر کی وجہ سے ادھر آئے ہوئے ہیں مدینہ کے اندر آئے، تو انہوں نے سوچا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے سوچا کہ میں اس طرح کرتا ہوں کہ میری بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ہیں اور میں ان کے ساتھ جا کر ملاقات کر لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا کہ اگر اس کو میرے ساتھ دشمنی ہے اور اس کو میں اچھا نہیں لگتا ہوں، کوئی بات نہیں، لیکن یہ ان کی بیٹی ہے، اور اپنی بیوی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ وہ آپ کے والد لگتے ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ آپ کے والد لگتے ہیں اور ان کا احترام آپ کے لیے ضروری ہے، تو لہٰذا وہ آپ کی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں، میرے گھر کے اندر آ کر آپ کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، باپ اور بیٹی دونوں آپس کے اندر، فادر اینڈ ڈاٹر، بیٹی اور والد جو ہیں دونوں بیٹھ کر اچھی دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ملاقات ہوئی جیسے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب وہاں جب ان کی مرضی چاہی وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے دوست ہیں یا دشمن ہیں، یا میرے لگتے ہیں یا نہیں لگتے، کوئی چیز نہیں۔ فرمایا یہ ایک انسان ہے، اپنے بیٹی کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ حق بنتا ہے، اس کو یہ حق ادا کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے ان کے تمام حقوق، اسی وجہ سے قرآن کریم کی آیت یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام کے تمام، صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے بلکہ فرمایا یا ایھا الناس،
اے تمام کے تمام لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور مؤنث سے، ایک نر سے اور ایک مادہ سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مختلف شعوب، مختلف گروہ، مختلف قبیلے، مختلف فیملیاں، یہ فلاں فیملی ہے، یہ فلاں فیملی ہے، یہ راجہ فیملی ہے، چودھری فیملی ہے، یہ خان فیملی ہے، یہ پٹیل فیملی ہے، یہ مختلف قسم کی فیملیاں ہیں، جتنی بھی فیملیاں ہیں، لیکن فرمایا ان تمام کے اندر کوئی فرق نہیں کہ یہ فیملی بہتر ہے اور یہ فیملی اتنی اچھی نہیں ہے۔ فرمایا اس طرح نہیں ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ایک مذکر سے، ایک مؤنث سے، ایک نر سے، ایک مادہ سے، میل اور فیمیل سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تمہیں مختلف گروہ اور مختلف قبیلے بنائے ہیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی یہاں مکرم اور عزت والا اور محترم شخص وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک ہونے کے اعمال کرتا رہے اور جو تقوی اختیار کرے، اللہ کے حضور کو سامنے رکھ کے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ رب العزت علم والے ہیں، اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے خوب واقف ہیں، باخبر ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ اللہ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو چنا ہے اور مخلوق میں سے انسان کو اشرف المخلوقات، اشرف یعنی سب سے عزت والی تمام اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب اس کو یہ مرتبہ دیا ہے، اب اس مرتبے کے اندر اللہ رب العزت نے رسپانسبلٹی بھی دی ہے کہ اب تمہارے حقوق ہیں۔ اور ادھر سے بات میں آگے پھر چلاؤں گا یہ پورے تمہید کے بعد کہ اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کے حقوق رکھے ہیں، ایک حقوق العباد اور ایک حقوق اللہ۔ وہ حقوق، وہ کام، وہ رسپانسبلٹیز، وہ اعمال جو انسان یعنی بندے اور رب کے درمیان ہوں، اور دوسرے وہ حقوق جو ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہوں۔ آف کورس جو جنات ہیں ان کا بھی وہ بھی مکلف ہیں، اور جو جنات اور جنات کے درمیان ہو، لیکن چونکہ ہمارے تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جنات ہمیں عام حالات کے اندر نظر نہیں آتے، تو اس لیے انسانوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق، اب ان تمام حقوق کو مختلف انداز کے اندر سکھایا ہے اسلام نے۔ اسلام نے یہ حقوق سکھائے ہیں کہ ماں باپ کے اپنی جگہ پر حقوق ہیں، انسان کی جب اولاد ہے اس کے اپنے، تو اوپر کی طرف جاؤ تو انسان کے والدین ہیں، ان کے حقوق ہیں، نیچے کی طرف جاؤ یعنی ان کی اولاد کی طرف تو اولاد کے اپنے حقوق ہیں، سائیڈ کی طرف جاؤ تو آپ کے بھائی بہنوں کے جو حقوق ہیں، اسی طرح اس طرف سائیڈ میں جاؤ تو آپ کی جو بیوی ہے ان کے حقوق ہیں، اسی طرح پھر اس سے اگر وائڈر، یہ آپ کی کلوز فیملی ہے، اس سے پھر آگے جاتے رہو، والد کی سائیڈ میں جاتے رہو، آپ کے جو چاچا ہیں ان کے حقوق ہیں، آپ کی جو پھوپھیاں ہیں ان کے حقوق ہیں، آپ کے اب ماں کی طرف سے جاؤ، آپ کی جو ماموں ہیں ان کے حقوق ہیں، آپ کی جو خالہ ہیں ان کے حقوق ہیں، اور پھر نیچے کی طرف جاؤ تو ادھر آپ کے جو بھانجے بھتیجے ان کے حقوق ہیں، آپ کے جو کزنز ہیں ان کے حقوق ہیں، آگے جاتے رہو۔ دیکھو اسلام از ویری کمپریہنسو، اسلام بڑی تفصیل کے ساتھ، اور پھر ادھر جاتے رہو، اب آپ کے اولاد کے حقوق ہیں، ان کی جب اولاد ہوئی تو آپ کے نواسے اور نواسیوں کے، آپ کے پوتے اور پوتیوں کے ان کے حقوق ہیں، آپ کے بھانجے بھتیجیوں کے، بھانجیوں کے ان کے حقوق، آگے جاتے رہو۔ تو یہ تو فیملی ہو گئی۔ اب اس سے ایک قدم آگے، اب آپ کے بعد اس کے بعد آتا ہے آپ کے جو پڑوسی ہیں ان کے اپنے حقوق ہیں، اور پھر قرآن کریم نے پھر ادھر تک صرف نہیں بس کیا، فرمایا والجانب، فرمایا کہ ایک قریبی پڑوسی ہوتا ہے، ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے۔ قریبی پڑوسی اس کے بھی حق ہیں، قریبی پڑوسی وہ پڑوسی کہ جو آپ کے بالکل نیکسٹ ڈور رہتا ہے، اس کے اور قسم کے حقوق ہیں، اور جو دور کے پڑوسی ہیں فرمایا اس کے بھی حقوق ہیں آپ کے اوپر، اور دور کا پڑوسی مطلب 40 گھروں تک۔ تو اب اس سے اندازہ لگا لو۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور پھر بریک کے بعد آ کر ان چند حقوق کی طرف یاد دہانی میں کراؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک مسلمان کے اوپر کتنی ذمہ داری ہے۔
بڑی ذمہ داری ہے، اور بڑی اسلام نے ڈیٹیل کے ساتھ تمام کے حقوق بتلائے ہیں۔ ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کی طرف واپس آ کر انشاءاللہ پھر اسی موضوع کے اوپر بات چیت کرتے ہیں۔ بریک کی طرف جاتے ہیں فی الحال۔